ہدایت کیا ہے اور قرآنی ہدایت پرہیزگاروں کے ساتھ کیوں مخصوص ہے؟ لفظ ہدایت قرآن میں کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ اس کی بنیاد دو معنی ہیں۔ الف، ہدایت تکوینی جو تمام موجودات عالم میں پائی جاتی ہے۔ اس سے مراد وہ ہدایت ہے جو تمام موجودات نظام خلقت کے تحت عالم ہستی کے قوانین کی پابندی کے ساتھ پروردگار عالم سے حاصل کرتی ہے۔ قرآن مجید اس ضمن میں حضرت موسیٰ کا قول بیان کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کی ہدایت کی۔ بے، ہدایت تشریعی جو انبیاء اور کتب آسمانی کے ذریعے انجام پذیر ہوتی ہے اور نوع انسانی کی تعلیم و تربیت سے ترقی کی راہ طے کرتی ہے۔ اس کے شواہد بھی قرآن میں بہت سے ہیں۔ ان میں سے ایک آیت یہ ہے، انہیں ہم نے رہنما قرار دیا تاکہ ہمارے فرمان کے مطابق لوگوں کو ہدایت کرے۔ یہ مسلم ہے کہ قرآن تمام دنیا کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن مندرجہ بالا آیت میں اس کی ہدایت کو پرہیزگاروں کے ساتھ کیوں مخصوص قرار دیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک تقوی کا کچھ حصہ انسان میں موجود نہ ہو، اس کے لیے آسمانی کتابوں اور انبیاء کی دعوت سے ہدایت کا حصول محال ہے۔ تقوی کے کچھ حصے سے مراد یہ ہے کہ انسان عقل و فطرت کی روشنی میں حق کو پہچان سکے اور پھر اس کے سامنے سر تسلیم خم بھی کر دے۔ بالفاظ دیگر، جن لوگوں کے پاس ایمان نہیں، انہیں دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ جو حق کی تلاش میں ہے اور اس قدر تقوی ان میں موجود ہے کہ جہاں کہیں حق کو پائیں گے اسے قبول کر لیں گے، اور دوسرا حصہ وہ جو لجوج، متعصب اور ہوا پرست لوگوں پر مشتمل ہے، جو نہ صرف یہ کہ تلاش حق نہیں کرتے بلکہ جہاں کہیں اسے دیکھیں گے اسے ختم کر دینے کے درپے ہوں گے۔ اب یہ مسلم ہے کہ قرآن اور دوسری کتب صرف پہلے گروہ کے لیے مفید تھی اور ہے، اور دوسرا گروہ ان کی ہدایت سے بہرور نہیں ہو سکتا۔ گویا فاعل کی فاعلیت کے علاوہ قبول کرنے والے میں قبولیت کی شرط بھی ہے۔ فرق نہیں کہ ہدایت تکوینی ہو یا ہدایت تشریعی۔ زمین شورزار ہرگز سنبل بر نیاورد، اگرچہ ہزاران مرتبہ باران بر آن بیارد۔ یعنی شوردار زمین سے فصل نہیں اگتی چاہے ہزاروں مرتبہ اس پر بارش برسے، بلکہ ضروری ہے کہ زمین آمادہ ہو تاکہ وہ بارش کے حیات بخش قطروں سے بہرور ہو سکے۔ وجود انسانی کی سرزمین بھی جب تک عناد اور تعصب سے پاک نہ ہو، ہدایت کے بیج کو قبول نہیں کرے گی۔ اسی بنا پر ارشاد الہی ہے کہ قرآن متقی لوگوں کے لیے ہادی و رہنما ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین محترم، اگر آپ میرے چینل پر رہے ہیں تو تفصیل قرآن کے حوالے سے اور اسلامک واقعات کے حوالے سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ کمنٹ سیکشن میں میری رہنمائی کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔